اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہی کرنے لگ جائے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو پھر تم اسے ضرور حکم دے گا بے حیائی کا اور برے کاموں کا۔ اپنے جو اس کے چیلے چانٹے بن جاتے ہیں شیطان کے، جا کے اس کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو صرف وسوسہ اندازی نہیں کرتا، پھر وہ ان کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ اس کے بندے بن جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ عام طور پر اس معاملے میں بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں کہ معاشرے میں بہت برائی ہے، معاشرہ سارا ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا میں تو بڑا ہی پاک بادشاہ سا قسم کا بندہ ہوں، صاف ستھرا سا۔ ہاں، معاشرے میں فلاں بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، وہ جو اوپر والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، نیچے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے غریب طبقات میں بھی یہ مسئلہ ہے، ہمارے ان طبقات میں یہ مسئلہ ہے، میں بس اچھا رہ گیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جب شیطان اسے جبھا ڈال لیتا ہے نا، اسے دوسروں میں برائیاں نظر آتی ہیں اور اپنا سب ٹھیک نظر آتا ہے۔ جب شیطان سے اس کا پیچھا چھوٹتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے اپنے دامن میں سنبھالتی ہے تو اسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں پر مطلع فرمائے، دوسروں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں پر نظر رکھ سکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو دوسروں کے سامنے نہیں رکھے گا۔ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک بھی، اللہ ہی ہے جس نے جس کو پاک رکھا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ پاک کر دیتا ہے جسے چاہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ، اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے، جو امیر ہیں، وَالسَّعَةِ، اور صاحب ثروت اور حیثیت ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ نہ دیں گے وہ قرابت داروں کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ اب حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان کی عمر مبارک تقریباً 55-56 سال، غالباً کو 57 سال کے قریب اب اس واقعے کے دوران ہو گئی ہوئی ہے۔ پورے انہوں نے نصف صدی اپنی قوم کی بہتری کی خاطر انہوں نے زندگی گزاری۔ ہم میں سے کوئی ہے جس نے اتنی بڑی قربانی کی اپنی قوم کے لیے؟ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے بھوکوں کو کھلایا ہے اور غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کی ہے۔ اور اب انہی کے ایک رشتہ دار تھے جن کی وہ مدد کر رہے تھے باقاعدہ، کیونکہ وہ غریب تھے۔ اب وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کے کچھ ایسی باتیں کہہ گئے۔ اب ان کو جب یہ پتہ لگا تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا دل بڑا دکھا۔ انہوں نے کہا کہ اب آج کے بعد جو ہے میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آیت نازل کر دی۔ کیوں؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ بھی تو صحابہ میں ایک اونچی شان رکھتے ہیں نا، تو اونچی شان والوں کی باتیں جلدی فیل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ان کو فیل کروایا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ہونے چاہیے کہ معاف کر دیں درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ فوراً سے وہ صدیق اکرم نے ان کا جو پہلے لگایا ہوا تھا جو بھی راشن، اس کو بڑھا دیا اور کہا نہیں اللہ، ہم تو چاہتے ہیں تم ہی ہمیں معاف کر دے، اور میں نے بھی اس کو معاف کیا، درگزر کیا، اور پہلے سے بھی بڑھ کر دوں گا، کیونکہ میں تو اللہ ہی خاطر دیتا تھا، اپنی خاطر تھوڑی دیتا تھا۔ اللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں معاملہ کیا ہے بھلا کہ کسی بندے سے فرض کریں غلطی ہو گئی، ایک تو ہوتا ہے نا عادی مجرم ہے، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک بندہ کسی سے کوئی بھول چوک میں غلطی ہو گئی، اللہ کی کرنی کہ اسے دنیا میں سزا دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں تھا تاکہ اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ بچا لے، کیونکہ دنیا میں جب کسی پر حد جاری ہو جاتی ہے، حد نافذ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی صحابہ جب ان سے کبھی کوئی غلطی ہوتی تو وہ خود آ کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، بلکہ مینلی جو سیرت میں آپ کو واقعات ملتے ہیں جو حدود کا نفاذ ہوا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے کہ صحابہ نے خود آ کے پیش کیا اپنے آپ۔ آپ اندازہ کریں نا ان خاتون کا واقعہ، کیا ہی وہ صحابیہ تھی کہ جو خود آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ اندازہ کریں ان کو پتا تھا کہ اب مجھے پتھر مار مار کے مار ہی دیا جائے گا، اور آ گئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے تاکہ میں آخرت کی آگ سے بچ سکوں۔ تو جیسے ہی پہلی دفعہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ادھر پھیر لیا، ادھر دوسری طرف سے آ کر کہا دوسری طرف کر لیا، پھر جب تیسری طرف سے آ کر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوش میں ہو نا، کیا کہہ رہی ہو؟ اور کہا ہاں جی میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، ابھی تو ہوش و حواس میں آئی ہوں، تو آپ مجھے پوری طرح پاک کر دیجیے اس مسئلے سے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں بہت گئی۔
آپ نے فرمایا اچھا پریگننٹ ہو؟ انہوں نے کہا جی پریگننٹ ہے۔ آپ نے فرمایا بچے کا کیا قصور ہے، جاؤ جب وضع عمل ہو پھر آنا۔ ڈلیوری ہو گئی، بچے کو گود میں اٹھایا، آ گئی، آپ نے فرمایا دودھ پیتا ہے جی، تو دودھ کون پلائے گا اسے، جاؤ چلے جاؤ، یہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ دیر ہی ہوئی ابھی تو بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے پھر آ گئی کہ دیکھیں اب یہ روٹی کھانے جوگا ہو گیا ہے، پلیز مجھے اب اس سے پاک کر دیجیے، میں اب اس گناہ کا بوجھ اپنے سر پر نہیں لے سکتا۔ اور پھر جب ان کے اوپر سزا جاری کر دی گئی تو کسی کہنے والے کی زبان پر یہ لفظ آیا کہ دیکھو دیکھو کیسی عورت تھی یہ، ایسی ایسی عورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور کہا تمہیں پتہ ہے اس نے جو توبہ کی ہے اگر پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے ساروں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ کو پتہ ہے اس کی نظر میں کس کا کیا مقام ہے۔ تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی، سامنے بھی آ گئی، اب سزا بھی مل گئی، تو اب اگر وہ اپنی اصلاح کر چکا ہے، اب وہ معاشرے کا ایک عزت دار شہری بن کر زندگی گزار رہا ہے، اپنی پچھلی غلطی پر پچھتا رہا ہے، لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرتے، یہ غلط رویہ ہوتا ہے، میں بھی توبہ طائب ہو گیا ہوں، دوسروں کو بھی گائیڈ کر رہا ہے، کاؤنسلنگ کر رہا ہے دوسروں کی بھی کہ اس مسئلے سے کیسے نکلتے ہیں، وہ معاشرے کا ایک بہتر فرد بن چکا ہے۔ اب خام خواہ تم اس سے اپنا گرج نکالتے رہو اور اس سے حقیر سمجھتے رہو، نہیں نہیں، جان چھوڑ دو ان کی۔ آپ یہی سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا، وہاں بھی یہی الفاظ تھے کہ جب وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، انہیں زندگی گزارنے دو، اب خود اتنے پاک باز نہ بنو کہ تم ان کو نہ پاک سمجھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا خوبصورت معاشرہ ہے اسلام کا۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن الغافلات المؤمنات، بے خبر مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اس دن جب گواہی دیں گے ان کے خلاف خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، اور آج کے دور میں آپ کہیں ان کے لیے فنگر ٹپس جس سے وہ آگے چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں، بما کانوا یعملون، ان کرتوتوں کی جو وہ کرتے رہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ ان کا بدلہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ہی ہے حق کو سچ کر دکھانے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، گندیاں گندیاں نہیں، گندے گندیاں نہیں۔ والطیبات للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو تم بناتے ہو، جو بناتے ہیں جو مفسد لوگ، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ جب معاشرے میں برائی پھیل جاتی ہے تو وہ پھیلانے والے کے بھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے ملاوٹ وغیرہ کے بارے میں بات کی تھی نا، ایک بندہ ایک چیز میں ملاوٹ کرے گا، وہ اس کو دینے والا دوسری چیز میں ملاوٹ کر کے اسے دے دے گا، تو وہ سوچ رہا ہوگا میں نے 4 پیسے بچائے ہیں، جبکہ اسے 4 پیسے کہیں اور دینے پڑیں گے، الٹیمیٹلی سارے ہی خسارے میں جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے اوپن تھے، اپنے دل انہوں نے کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے تھے، کوئی ان میں ریاکاری کا معاملہ نہیں تھا کہ ایک صحابی آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میرا زنا کا دل کرتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں صحابی کی اس بات پہ کہ یار سیدھا سیدھا ہی آ کے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، اور پھر ان کے دل پر ہاتھ بھی رکھا اور پھر ان سے ایک بات پوچھی، کہا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہن کے ساتھ ایسے کیا جائے۔ So it's quite understood، جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ انہیں احساس ہوا واقعی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، ان کو سمجھایا بھی، ان کے لیے دعا بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم معاشرے میں گندگی کو رواج دے دیں گے تو الٹا ہمارے گھر بھی پہنچ جائے گی، ہم کسی کے بچوں پر گندی نظر ڈالیں گے، ہمارے بچوں پر گندی نظر پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا، جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ اب دیکھیں اسلام کا جو پورا معاشرہ ہے اس کی بنیاد حیا پر ہے۔ اب اس حیا کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے بہت سے ڈائمینشنز میں احکامات دیے ہیں، اور اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ زنا سے دور رہنا ہے اور فحاشی سے دور رہنا ہے، کیونکہ شریعت کے 5 بنیادی مقصد کیا ہیں، دوبارہ مجھے امید ہے آپ میں سے کچھ کو تو یاد ہو گئے ہوں گے۔ نمبر 1 دین کا تحفظ، یعنی کہ ایک بندے کا رب کے ساتھ اور آپس میں بندوں کے ساتھ جو دین کی بنیاد پر جو ایک تعلق ہے اس کا تحفظ۔ نمبر 2 عقل کا تحفظ۔ نمبر 3 نسل کا تحفظ۔ نمبر 4 جان کا تحفظ۔ نمبر 5 مال کا تحفظ۔
یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں شریعت کے. تو نسل کا تحفظ اسلام کا ایک بنیادی مقصد ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جو بھی نسل آگے پروان چڑھ رہی ہے وہ پاک باز ہو، اور جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا ایک خاندان ہو جو اسے نام دے اور اس کو پوری دنیا میں ویلکم کرے. اس کا یہ بنیادی حق ہے بچے کا. اب یہ جو الٹیمیٹ ایک چیز ہے زنا سے بچنا، اس کے لیے سد ذرائع اسلام نے اختیار کیے ہیں کہ جو ذریعے اس طرف کو جاتے ہیں ان کو بند کیا ہے، جو راستے اس طرف کو جاتے ہیں ان کو بند کیا ہے، تاکہ وہ آخری جو کام ہے وہ بالکل بعیداً قیاس ہو جائے، بعیداً امکان ہو جائے. اب ان میں سے بہت ہی پاکیزگی کے اور حیا کے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہمیں. تو بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے کہ گھر کی جو پرائیویسی ہے اس کا معاملہ سورہ نور میں آپ کے میرے سامنے آ رہا ہے، اور گھر سے باہر جانے کا جو انداز ہونا چاہیے، جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہ سورۃ احزاب میں آئے گا انشاءاللہ. وہ پہلی نازل ہو چکی ہے، آپ اندازہ کریں، وہ پہلے نازل ہو چکی ہے، اور بعد میں یہ نازل ہوئی ہے سورۃ نور، لیکن ترتیب مصحف میں اس کو پہلے لے کر آیا گیا. تو اب گھر کی پرائیویسی کو مینٹین رکھنا ہر بندے کے لیے بڑا ضروری ہے. اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اپنے گھروں کے، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ طریقہ بہتر ہے تم سب کے لیے، توقع ہے کہ تم اس نصیحت کا خیال رکھو گے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فِيهَا أَحَدًا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر موجود نہ پاؤ گھر میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں داخل نہ ہونا، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، پھر اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. مائنڈ نہ کرو کہ میں آیا گھر تو انہوں بھیجنا ہی نہیں. ہو سکتا ہے اگلے کی جو اپنی پرائیویسی ہے، اگلے کو اختیار حاصل ہے، وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ، تو تمہیں بالکل چپ چپیتے چلے جانا چاہیے. خامخواہ بدگمانی سے بچنا چاہیے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں جن میں کوئی رہتا ہی نہیں، فیہا متاع لکم، جن میں سامان یا فائدہ ہو تمہارا. یعنی فرض کریں کوئی اسٹور ہے، کوئی اسٹور روم ہے، وہاں سے تم کوئی سامان لینے جا رہے ہو، یا کوئی پبلک آفس ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، تم نے وہاں جاتے ہو، اپنا کوئی کام ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن ہے، کچھ ہے، وہاں سے تم نے کام کرنا ہے، تو وہاں تو تم جا سکتے ہو سیدھا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اب جو مردوں کے لیے آج کے دور میں سب سے اہم آیت کا حصہ آ گیا ہے قرآن مجید، اور انداز آپ دیکھیں، پہلے ترجمہ دیکھیں پھر اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تھوڑا سا. قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارهم، اپنی نظریں نیچے رکھیں، دبی رکھیں، ويحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مومن مردوں کو 2 ہی چیزوں کا کہا گیا ہے حیا اپنی قائم رکھنے کے لیے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور نظریں نیچے رکھیں. اب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہنے کے مختلف انداز ہو سکتے تھے، اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. اگر آپ میں سے، ہم میں سے کسی سے بھی کوئی بندہ پوچھے تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ نہیں نہیں، میں تو کوئی گندی حرکت نہیں کرنا چاہتا. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم کوئی گندی حرکت کر لیں؟ نہیں نا. لیکن پھر بھی انسان کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ پھسل جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، چلتے چلتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور بندہ تو سوچ رہا ہوتا ہے نہیں بس میں تو تھوڑا سا، بس میں تو ادھر ہی، بس میں تو یہ، بس میں تو وہ، اور کرتے کرتے کیسے وہ پھسلتا ہے اور جا گرتا ہے. یہی ہوتا ہے معاشروں میں. یہاں تک کہ جو ایڈکٹ ہیں کسی چیز کے، جو عادی مجرم ہیں، ان سے بھی اگر آپ پوچھیں پہلی دفعہ جرم کیسے ہوا تھا، تو وہ کبھی پلان کر کے نہیں ہوا ہوتا، حساسی طور پر کچھ ہو گیا ہوتا ہے جس سے پھر بعد میں ان کا چاکا یہ لے گیا، پھر شروع ہو گئے کام. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب وہ جو ایسے ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کا ایک گولڈن رول اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے ہاتھ میں دے دیا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں، نظروں کی حفاظت کرو. نظروں کی حفاظت کر لو، بچ جاؤ گے. اگر تم نے بد نظری شروع کی اور بد نظری جاری رکھی اور اس کو ایزی لیا، تو پھر آج نہیں تو کل معاملہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ معاشرے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیگریگیشن اس حد تک چلی جائے کہ بندوں کو عورتیں نظر ہی نہ آئیں. عورتیں بندوں کے بالکل جسے کہتے ہیں نا، ایسی علیحدہ ہو جائے، 2 دنیا، 2 علیحدہ یونیورس قائم ہو جائے ان کی، علیحدہ سیارے میں جا کے عورتوں کو رکھیں. ایسا نہیں ہونے لگا. کیا خیال ہے؟ معاشرے میں اکٹھے رہنا ہے، رشتہ داریاں ہونی ہیں، آنے جانا ہونا ہے گھروں میں، ہمسائے ہونے ہیں، کام کاج ہونے ہیں، کسی نے کوئی خریداری کرنے جانا ہے، کسی نے کچھ بیچنے جانا ہے، معاملات تو انٹریکشن تو ہونا ہی ہونا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، اور اسلام کے وہ اصول جو اس نے دیے ہیں کہ اگر کسی سے بات کرنی پڑے تو لمیٹڈ بات جتنی کرنے کی ضرورت ہے صرف اتنی کی جائے،
پبلک میں کی جائے، چھپ کے نہ بات کی جائے، تنہائی میں نہ بات کی جائے، کیونکہ اگر تنہائی میں دو غیر محرم اکٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان آئے گا. بالخصوص جب کنٹینیوس انٹریکشن رہے گا مرد عورت کا، پھر جتنے مرضی بڑا کوئی نیک کیوں نہ ہو، آج نہیں تو کل شیطان پھر آئے ہی آئے. کنٹینیوس انٹریکشن جہاں ہوتا ہو وہاں زیادہ روک لگائی گئی ہے. آپ اندازہ کریں، عام طور پہ جن چیزوں کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں، دیور بھابھی کا معاملہ ہے، سالی کا معاملہ ہے، اس میں دیکھیں اسلام نے اتنی سیریسنس کیوں اختیار کی ہے. دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا دیور تو ہوتا ہے، کیوں؟ کنٹینیوس انٹریکشن رہنا نا اس سے. جب انٹریکشن رہنا ہے تو پھر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم وہاں زیادہ چیز کو ایزی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور سب باتوں کی ایک بات کیا، نظر کی حفاظت رکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اس بات کو آپ سمجھیے، آنکھیں ملا کر بات کرنا کسی سے یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے. اگر فرض کریں کوئی ایک دکاندار ہے، ایک کوئی گھر والی ہے، وہ مجبوری کے تحت اسے کوئی سامان لینے آتی ہے جاتی ہے، یا آج کل 4x4 کو ایجوکیشن کے ادارے ہیں تعلیمی، نوجوان وہاں پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ کام کر رہا ہے وہاں آفس میں، اس کے کولیگز ہیں. اگر فرض کریں وہ ان اصولوں کا دھیان رکھتا ہے جو کہ شریعت نے دی ہیں، تو وہ قائم رہ سکتا ہے بہت دیر تک اپنی نیک نیتی پر. لیکن اگر وہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے کی اسے عادت شروع ہو جاتی ہے، تو آج نہیں تو کل معاملات خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز جو اس سے کھو جائے گی وہ عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے خشوع و خضوع نصیب فرمایا ہوتا ہے کسی انسان کو، وہ کھو جاتا ہے. اور پھر اس کے جو پاکیزہ رشتے ہیں اس کے اندر جو اس کو لطف آنا چاہیے وہ اٹھ جاتا ہے اس کا. اور پھر بات کہاں تک جاتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور بالخصوص آج جو اصل مسئلہ ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں، اس بات کو سمجھیں. اصل فاشی یعنی جس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا نا، ہمیں کرپٹ کر کے رکھ دیا ذہنی طور پہ، وہ یہ نہیں ہے جو ہمیں کالج میں 2 لوگ اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو نظر آ گئی، یا کولیگ جو نظر آ گئی، یہ نہیں ہے. اصل جو بلا آئی ہے سوشل میڈیا کے نتیجے میں اور غلط چیزوں کے نتیجے میں، جو پورنوگرافی آئی ہے اور سب کچھ آیا، اللہ معاف کرے، اس سے جو حالت بگڑ چکی ہے نا معاشرے کی، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ذہن کرپٹ ہو گئے ہیں، سافٹ ویئر ہی خراب ہو گئے انسانوں کے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پوری طرح بچنے کی اور اپنی اگلی نسل کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. تو یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نظر کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. لیکن اب آپ دیکھیں اس بات کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا غضوا من ابصارکم، غضوا من ابصارکم، ہو سکتا تھا نا، اے ایمان والو اپنی نظروں کی حفاظت کرو. لیکن یہاں کیا انداز اختیار کیا گیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ نظروں کی حفاظت کرو. اٹس ویری بیوٹیفل تھنگ، اٹس ویری بیوٹیفل تھنگ. کیا مطلب؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں ہی ہیں، وہ آپ کو مجھے زندگی گزار کے دکھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو خواتین کو بات پوچھنے آ رہی ہیں نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ایک تقدس والا اور پاکیزہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، ایک اسوہ حسنہ ہے تمام مردوں کے لیے. لیکن خاص بات یہاں پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مومن بندے جو ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مومن بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ذرا زیادہ ہی جذباتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت پر میں کوئی گھنٹہ بھی بات کروں نا تو ہم وہ باتیں سنیں اور ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو، تھوڑے بہت جذبات بھی ہمارے ابھریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر دل ہی بھر آتا ہے، 2-4 باتیں ہو جائیں آنکھ ہی بھر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر مومنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے. یہ معجزاتی طور پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چشم اقوام جو نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا، اللہ کا ذکر دیکھے. اقبال نے اپنے جواب شفا میں بات کہی ہے کہ ساری اقوام اس نظارے کو دیکھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور یاد بڑھا دیا ہے. اللہ کے کام ہے. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے سیریس ہیں، جذباتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ ان کو سمجھائیں کہ اپنی نظریں نیچے کریں. آپ کی صحیح سنیں گے. یہ بات بڑا ہی خوبصورت بات ہے، اس کو آپ ایک واقعے سے سمجھیں پھر آپ پر بات زیادہ کلیئر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، سواری پر موجود تھے، وہ صحابی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رستے میں ایک جگہ رکے، ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے لگی. پوچھتے پوچھتے روایت میں کیا لکھا ہے کہ ان صحابیہ کے چہرے سے کپڑا سرک گیا.
جیسے ہی کپڑا سرکا تو جو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نوجوان صحابی، ان کی نظر ان صحابیہ پر ٹکنے لگی. ابھی ٹکنے ہی لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان صحابی کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور دوسری طرف موڑ دیا، اپنی طرف موڑ دیا کہ ادھر دیکھ. یقین کیجئے آج بھی اگر کوئی بندہ مومن جب اس کی نظر کہیں پڑے، کوئی اور اسے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہو نا پھر بندے کی نظر اور ہوتی ہے. جب پتا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا تو نظر اور ہوتی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. اور ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا ماحول کریٹ نہیں کرنا چاہیے جس میں ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. بات سمجھ رہے؟ اگر پرانے زمانے میں جب ہم ڈیسک ٹاپ یوز کرتے تھے، کمپیوٹر یوز کرتے تھے، تو کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے اسے ہمیں چاہیے کہ ہم دروازے کی طرف رکھیں تاکہ ہمیں ڈر ہو کہ کبھی بھی کوئی اندر آ سکتا ہے، دروازہ کھول کے یوز کریں اسے. آج ہم موبائل یوز کرتے ہیں، اس پہ پاسورڈ نہ لگائیں، اپنی مسز کو پاسورڈ بتائیں. اس سب کو پتا ہو آپ کے موبائل کا پاسورڈ. اندر کوئی ایسی ایپس نہ ہو جو لاک لگی ہو جن کو. کیوں بھائی؟ چھپ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں اپنے آپ کو آپ اس امتحان میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب صرف خدا خوفی کے تحت، صرف اس نیت سے بندہ اگر نظر نیچی کرے نا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، انہوں نے مومنوں سے کہا ہے کہ مومن مردو اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کرو. جو صرف اس نیت سے نگاہ نیچی کرے گا نا، یقین کریں آج بھی اسے ایسا محسوس ہوگا جس طرح کسی مبارک ہاتھ نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کی طرف پھیر دیا. یقین کریں. کیوں؟ اس کو عبادت میں وہ حلاوت نصیب ہوگی، جو حدیث کے الفاظ اس کو وہ حلاوت نصیب ہوگی جو صرف اسی کو نصیب ہوگی اور کسی کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، یہ طریقہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں. وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے بھی کہیے، آپ ہی کہیے. اب خواتین بھی، مومن جو عورتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے یغضضن من ابصارہن، اپنی نظریں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دو حکم سیم ٹائم پر مردوں عورتوں کے لیے بالکل یکساں ہیں. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا یہ کہ مرد جو ہیں وہ عام طور پر جب بھی کبھی حیا اور فحاشی کی بات ہو ان کی نظر میں فوراً عورت آتی ہے. اس کا مطلب ہے عورتوں کی بات ہونے لگی ہے، ان کے کپڑوں کی بات ہونے لگی ہے، اور وہ ایک برقع ہوتا کالے سے رنگ کا، اس کی بات ہونے لگی ہے. نہیں، اس کی بات تو بھی آئی نہیں، وہ تو بھی آگے جا کے آئے گی سورۃ احزاب میں. پہلے مردوں تم مرد بنو نا، تم تو اپنی نگاہ نیچے رکھو. اگر مردوں کی نگاہ صحیح نہ رہے تو پھر جب سافٹ ویئر ہی کرپٹ ہو جائے نا، نظریں ہی گندی ہو جائیں، پھر انسان جو ہے وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ کیا برقعے والی تو کیا برقعے کے بغیر. انسان کی نظر ہی گندی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح خواتین کے لیے معاملہ ہے. جب خواتین سے کہا جاتا ہے کہ پردے کی بات ہونے لگی ہے یا کوئی فحاشی رہنی کے خلاف بات ہونے لگی ہے، حیا کی بات ہونے لگی، فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے اچھا بس وہی کالے رنگ کا برقع ہے، صرف اس کی بات ہونے لگی. مولوی صاحب نے کہنا برقع پایا کرو، صرف ایک بات آ جاتی ہے ذہن میں. حالانکہ پہلی بات کیا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اور خواتین اس چیز کو بہت زیادہ ایزی لیتی ہیں کہ ہم نے تو برقع چونکہ پہنا ہوا ہے لہٰذا ہماری نظروں کی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جس کو مرضی ہم جیسے مرضی دیکھیں اور تاڑیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا کام کیا ہے، وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہ نظریں جو شیطانوں کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور پھر کیا ہے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور حفاظت کسی چیز کی کیسے کی جاتی ہے؟ پورے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے گرد پورا ایک گھیرا بنایا جاتا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنے بناؤ سنگار، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. عام طور پر معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو طاقت دی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے، شریکاں کو پتہ لگے اتنی طاقت ہے، میں چکنا میں ایسے جو میں کپڑے پا کے جاؤں جسم ٹائٹ ہو کے میرا نظر آئے لوگوں. یہ ایک جو شو آف کی فیلنگ ہے نا، یہ اسلام میں ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو جنرلی بھی پسندیدہ نہیں ہے، بالخصوص خواتین کے معاملے میں جن کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی کمزوری بنائی ہے عورت، اور عورت کی کمزوری بنائی ہے اولاد. اسی سے تو گھر چلتا ہے. اب خاتون کو اگر وہ اپنی اس خوبصورتی کو مس یوز کرے گی اور وہ سوچے گی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹریکٹیو بنایا ہے مرد کے لیے، تو میں پھر اپنی اس اٹریکشن کے ذریعے لوگوں کے درمیان اپنا نام پیدا کروں
اور جاؤں تو لوگ واہ واہ کریں، نظریں میری طرف اٹھیں، اگر یہ خواہشات پیدا ہونے لگ جائیں دل میں، یہ پھر ایسی بیماری ہوتی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی، پھر وہ وہاں لا گر آتی ہے جہاں آج مغرب کی عورت گر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، روک لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں عام طور پر پردے کی حکمتیں جب بیان کی جاتی ہیں نا، تو عام طور پر زیادہ فوکس اس چیز کو کر دیا جاتا ہے کہ مرد بڑا ظالم ہے اور وہ عورت کو پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو عورت کو حفاظت میں رکھنے کے لیے کہا ہے کہ تم برقع پہن لو۔ پھر آج کی جدید عورت کہتی ہے کہ بھئی مرد ظالم ہے تو قصور عورت نے کی ہے، کیوں برقع پا رہے ہیں؟ پوائنٹ سمجھ رہے؟ جبکہ قرآن نے جب پہلی بات بھی دیکھیں، شروع سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اب یہاں آئے ہیں پہلی دفعہ بھی بات آ رہی ہے، تو عورت سے کہا ہے کہ تمہارے اندر جو یہ ایک فیلنگ ہے نا شو آف کی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے تو میں اس کو ظاہر کروں، اٹریکٹیو لگوں میں، نہیں، یہ فیلنگ صحیح نہیں ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں خوبصورتی دی ہے یہ امانت کے طور پر دی ہے، یہ تمہارے شوہر کی امانت ہے، تاکہ تمہارا وہ گھر مضبوط ہو، تاکہ وہ تمہاری جو اولاد ہے اس کو ایک چھت ملے۔ اب کون سی خاتون ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر جس طرح قربانیاں کرتی ہے، اپنے بندے کی باتیں برداشت کرتی ہے، سر نیوا کر کے رہتی ہے، اسی طرح اسے قربانی دینی ہے کہ اپنی ڈیکوریشن کو لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنا کے پیش نہیں کرنا۔ اگر وہ اس طرح کرے گی، معاشرے میں ایک ایسی فضا پھیل جائے گی کہ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں کمزور پڑیں گے، اولادیں متاثر ہوں گی۔ کم از کم اپنی اولاد کی خاطر ہی اس بات کو سمجھ لیں انسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، الا یہ کہ جو خود ظاہر ہو جائے، کسی کا قد ہے، کسی کے نیک نامی ہے، کسی کا بولنے کا انداز ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر خوبصورتی رکھی ہے وہ نیک نامی ویسے بھی پہنچ جائے گی، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جو خوبصورتی ہوتی ہے اصل وہ پہنچ جاتی ہے لوگوں تک، لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ وہ ایک اشتہا کا معاملہ کریٹ ہو جائے معاشرے میں، یہ پھر الٹا نقصان دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، عورتوں کے آج کل بہت سے ایشوز ہیں، اس لیے میں اس پر تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر 2 بہنیں ہیں، ایک بہن زیادہ خوبصورت ہے لیکن پردہ کرتی، دوسری بہن ہے خوبصورت تو کم ہے لیکن بن سنور کے پھرتی ہے۔ فرض کریں رشتہ پہلے اس کا آ جاتا ہے جو بن سنور کے پھرتی ہے، اب وہ پردے والی سوچے گی، فرض کریں اگر ہے بھی وہ بڑی، اور اب الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک شادی اب نہیں ہونی جب تک اس کی نہیں ہوتی، الٹا اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے، اور اب اس کو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ اصل میں جو تم نے شریعت نام کی ایک چیز اپنے پلے باندھی ہوئی ہے نا، یہ پردہ، اس نے تمہیں اصل میں تمہارے راستے میں اصل رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ یہ مسائل ہیں آج کے، بہت مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے مل کے رہنا ہے۔ ایسے لوگ جو صرف تمہاری ظاہری خوبصورتی کی بنا پر تمہیں پسند کر رہے ہیں نا، کل کو ذرا بیماری ہوئی، ذرا کمزوری ہوئی، اس نے ساری عزت ہاتھ میں پکڑا دینی ہے۔ اور جو تمہیں تمہارے کریکٹر کی وجہ سے پسند کر کے لے کے جائیں گے نا، وہ تمہیں چاہیں گے، وہ تم سے محبت کریں گے، وہ تم سے عزت کریں گے، وہ ظاہری تمہارے جمال سے عزت نہیں، تمہاری محبت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور بکل مارے رکھیں اپنی اوڑھنیوں کے اپنے سینوں پر۔ جس طرح آج کی زبان میں اگر سادہ انداز سے کہیں تو سکارف جو ہوتا ہے، یہ بڑی ایک ماڈرن ایک اچھی شکل آ گئی کہ جو چھاتی کو کور کرنے کے لیے ایک اضافی کورنگ ہے۔ پہلے تو کپڑے ایسے ہونے چاہیے جیسے سورۃ اعراف میں آئے تھے مکی صورت میں۔ مکی قرآن میں جتنے بھی شرم و حیا کے معاملات ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں آئے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجیے گا، مکی قرآن میں جتنے بھی شرم و حیا کے لیے معاملات آئے ہیں نا، مردوں عورتوں دونوں کے لیے یکساں آئے ہیں، ان دونوں کو یکساں ٹریٹ کیا گیا۔ کیوں؟ مکے میں بحیثیت فرد تعلیمات آ رہی ہیں، اب مدینے میں جا کے مسلم معاشرہ قائم ہو گیا، اب بحیثیت معاشرہ تعلیمات دی جا رہی ہیں، تو معاشرے کی بنیاد گھرانے پر ہے، گھرانہ ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اس میں مرد کا اپنا رول ہے، عورت کا اپنا رول ہے، اب ان دونوں کے لیے علیحدہ تعلیمات ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت انسان تو وہ دونوں برابر تھے، اب معاشرے کے فرد کے طور پر ان دونوں کا ڈفرنٹ رول ہے، لہٰذا ان کے ڈفرنٹ کام ہیں، زیادہ ان کے لیے ڈفرنٹ تعلیمات ہیں۔ تو اب یہاں خاتون کے لیے لباس کے لیے تو وہی باتیں ہیں جو مرد کے لیے بھی ہیں، کہ اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم ڈل کے، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، اور اتنا کم نہ ہو۔ آج کل تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری قوم سے مشابہت نہ ہو، دوسری جنس سے مشابہت نہ ہو۔ سادے سے 5 اصول ہیں، نہ مخالف جنس سے مشابہت ہو اور نہ کسی مخالف قوم کے مشابہ ہو، یہ بھی ذہنی غلامی کی علامت ہوتی ہے۔ اور آج کل جو مسئلہ بن گیا ہے ہمارا ٹرانسجینڈرزم کا، یہ بچوں میں ہی ہمیں اس چیز کو ٹائملی اس چیز کو
ایڈریس کرنا چاہیے کہ لڑکے ہیں تو ان کو لڑکوں کی چیزیں پسند آئیں، ان کو لڑکوں کے ساتھ کھلایا جائے، ان کی ایک بندے کے طور پر اس کی پرورش ہو، اور ایک خاتون ہے، ایک بچی ہے تو اس کی خاتون کے طور پر پرورش ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں خاتون ہوں، میرا ایک سوشل رول ہے. جن کے نزدیک انسانی معاشرے کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ تو ایسا سوچ سکتے ہیں کہ بھائی سوشل رول کس بلا کا نام ہے، جیسے کوئی بندہ چاہے ویسے جیے، ایک لڑکی بھی چاہے کہ میں نے لڑکا بن کے رہنا ہے تو وہ رہے، اور ایک لڑکا بھی چاہے میں نے لڑکی بن کے رہنا ہے تو وہ رہے. لیکن جن کے نزدیک معاشرے کی اہمیت ہے، جنہوں نے گھر جن کے نزدیک اہم ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے اگلے نسل کو ایک گھر دینا ہے، ماں باپ دینے ہیں، ان کے نزدیک تو جو اہمیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ان کے لیے جو احکامات آ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ لباس تو تم نے صحیح پہننا ہی پہننا ہے، اس سے اضافی طور پہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے کہ جسم کے وہ حصے جو زیادہ اٹریکٹنگ ہے، اور مرد جو ہے اس کی نظر زیادہ اس کی طرف اٹھتی ہے، اور مرد از کریزی اباؤٹ دیٹ، سو یو شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. ایسا نہیں کہ تمہیں پتہ لگا تو تم اس کو زیادہ مینیپولیٹ کرو، نہیں، بلکہ تم نے تو اس کو زیادہ کور اپ کرنا ہے. جی یہ اسلام کی اصل روح ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور ظاہر نہ کریں اپنا بنا و سنگار مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن و آباء بعولتہن، یا اپنے باپوں یا شوہروں کے باپوں کے سامنے. اب یہاں جو شوہروں کے سامنے والی بات ہے اس کو بڑا اہم سمجھنے کی ضرورت ہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ بنے سنوریں اپنے شوہر کے لیے. اس سے دو طرفہ فائدے ہوں گے. ایک تو شوہر کو فائدہ ہوگا کہ وہ باہر ادھر ادھر اس کا دھیان نہیں جائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا. دوسرا اس خاتون کو بھی فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ایک نیچرل ارج ہے نا خوبصورت لگنے کی، اٹریکٹیو لگنے کی، وہ ساری اس کی پوری ہو، اپنے بندے کے سامنے پوری ہو نا، ادھر ادھر کیوں غور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الا لبعولتہن او آبائہن و آباء بعولتہن، یا اپنے باپوں کے یا شوہروں کے باپوں کے، او ابنائہن و ابناء بعولتہن، یا بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، او اخوانہن و بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے. یہ سارے ہیں محرم رشتے. اور محرم رشتے اسلام نے جو عورت کو دیے ہیں، جو عورت کے لیے بہت ہی بہترین تحفہ، اس سے بہترین تحفہ عورت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو اسلام نے عورت کو محرم رشتوں کی شکل میں دیا ہے. آپ غور کریں وہ تمام رشتے جو ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے اور وہ بڑی ہو کر جب اس قابل ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک آزاد شہری کے طور پر رہ سکے اور مہر لے کر ایک آزاد شہری کے طور پر معاہدے کی شکل میں کسی کے ساتھ نکاح میں آ سکے، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتی اس سے پہلے اس کی پرورش کے دوران جتنے بھی مردوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے نا، جن مردوں پر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں محرم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے محرم رشتے جو ہے نا، باپ ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ان کے دل میں اپنی محرم خواتین کے لیے جو تقدس رکھ دیا ہے، یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے. یقین کریں ایک بھائی اپنی بہن کے لیے جو فیلنگ رکھتا ہے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. نہیں تو اندازہ کریں تو مادی طور پہ کیا فرق ہے بہن میں یا کسی عام لڑکی میں، یا کل کو جس نے اس کی بیوی بننا ہے اس میں فزیکلی کیا فرق ہے، سائنٹیفکلی کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں. اللہ نے اس کے دل کے اندر ایسی چیز رکھ دی ہے اہل ایمان کے اندر کہ یہ اللہ کا ہی کام ہے. اور یہ میں اس پر اتنا زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کے تقدس کو سمجھیں. ہم اگر اس کو کھو دیں گے آج تو پھر سب کچھ کھو دیں گے. یہ آخری حصار ہے ہمارے معاشرے کا. جس طرح وہ کشتی ہو رہی ہو نا، وہ کشتی نہیں رسا کشی ہو رہی ہو نا، سارے پہلوان کھینچ رہے ہو، آخری جو بندہ ہے اس نے اگر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اگر وہ ہمت ہار گیا سارے گر جائیں گے. یہ آخری حصار ہے ہمارے معاشرے کا. اگر ہم نے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا سارا کچھ ہی دڑام سے گر پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو یہ پورے محرم رشتے ہیں یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ہی ایک معجزاتی طور پر پیدا فرمائے ہیں. اور نسائہن، یہ اپنی عورتوں کے، اپنی دوسری میل ملاپ کی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی جو ان کی ملک یمین میں ہو، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خادموں کے سامنے جنہیں خواہش نہ ہو عورتوں کی، خواہ وہ مرد ہی کیوں نہ ہو. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بہت ابھی چھوٹے ہیں وہ، لیکن بالخصوص یہاں جس طرح پہلے حرم وغیرہ میں ایسے مرد رکھے جاتے تھے کہ جن کو انہوں نے بالخصوص اس معاملے کے لیے تیار کیا ہوتا بادشاہوں نے اپنے حرم کے لیے. اب الطفل، یا ان بچوں کے سامنے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو ابھی واقف نہ ہوئے ہوں عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے. اور آج کل یہ تھریشولڈ نیچے جاتا جا رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا کی برکت سے ماشاءاللہ. ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مار کر چلیں زمین پر اپنے پاؤں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، اس طرح کہ ظاہر ہو وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے. اگر فرض کریں وہ کبھی تیار ہوئی ہیں تو اب جی دیکھنا ایک نیچر ہے نا، ایک لڑکی جو بالعموم پردہ کرتی ہے، جب کبھی شادی کا موقع ہے تیار ہوئی ہے تو اب پردہ کرنے کو وہ عیب سمجھے گی کہ یار آج تو شادی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے،
یار اللہ آج نہیں دیکھ رہا، یا آج ہم امتی نہیں رہے؟ سوچنے والی بات ہے. آج اگر تمہیں دل کر رہا ہے کہ تم زیادہ خوبصورت لگو، زیادہ اٹریکٹیو لگو، تو اس کا مطلب ہے آج تمہیں زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کا اصول تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کے حضور تم سارے مل کے، ایھا المؤمنون اے مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم. اب یہ تو تھا نا برائی کا رستہ روکنے کی باتیں. اب جو یہ جذبات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپریس ہونے کے نارمل بھی تو رستے دیے ہیں. نکاح کا رستہ دیا ہے اسلام نے، اس کو مشکل نہ کرو، اس کو آسان کرو. اب نکاح کو آسان کرنے کے لیے جو سارے معاملات ہیں وہ اب آ رہے ہیں. بیلنس ہے نا دونوں چیزوں میں. وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم، اور نکاح کر دیا کرو ان مردوں اور عورتوں کا جو تم میں سے مجرد ہوں، جن کی شادی نہ ہوئی ہو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے ان غلاموں اور لونیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو جو صلاحیت رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص آج معاشی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، تو خاندانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنی بیٹی کو پال رہے ہیں، اپنی بہو کو نہیں پال سکتے؟ پال سکتے ہیں. اور اس پر باقاعدہ معاشرے کے اندر کونسلنگ ہونی چاہیے سوشل لیول پر کہ اس کا کیا حل نکل سکتا ہے کہ بچوں کی اچھی عمر میں شادی ہو جائے. ہاں کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے چیز، چونکہ اس لیے یہ فرض کے درجے میں کوئی چیز نہیں رکھی گئی. فرض کریں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ، اس کا پتہ ہے اس کو بھی اور اس کے والدین کو بھی کہ اس کا معاملہ نسبتاً ڈفرینٹ ہے، کوئی دوسرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح کے جذبات دیے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا. تو جہاں سچویشن ایسی محسوس کرو کہ اب جو برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو رہا ہے، ادھر تو لازم اس کو سیریس لو. یہ نہ سوچو کہ کوئی بات نہیں ٹائم پاس تو کرتے رہو، پھر اصل والی شادی، پھر تمہاری اصل مستقل والی شادی ہم پھر کر دیں گے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان یکونوا فقراء، اگر یہ مفلس ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، جو آتی ہے رزق لے کے آ دے گا. لیکن ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو اتنا مشکل نہیں کر دینا چاہیے کہ بندہ کہے کہ اب شادی کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر تو نہ ہی ہونے والی بات ہوئی. وہ والی بات نہیں کرنی چاہیے. اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو ہمیں ایک معتدل انداز سے رکھنا چاہیے اور ایک متوازن انداز سے رکھنا چاہیے. اپنے مقاصد پہلے طے کرنے چاہیے کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے حیا اور پاک بازی کو قائم رکھنا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں کا مالک ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. ابھی جو میں نے پچھلی آیت پڑھی اس پہ تو نوجوان ماشاءاللہ بڑے خوش ہو رہے تھے، اور اگر ان کے والدین آئے ہوتے تو وہ کلکیوں سے دیکھ بھی رہے تھے. والدین کو دیکھا آیت آ رہی ہے کہ شادی کر دیں اپنے بچوں کی. اب اگلی بھی سن لے ذرا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے. تو اگر ایک بندہ نکاح کی قدرت نہیں رکھتا ہے، ایک بچہ، تو دیکھیں بچوں کی تو شادی ہوتی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. کیا خیال ہے؟ شادی تو بڑوں کی ہوتی ہے. تو بچے کو چاہیے پہلے بڑھاؤ، ٹھیک ہے نا، پاؤں پر کھڑا ہو، کمائی کرے. صبح میں پڑھنے جاتا ہوں، شام کو میں پھر بس سارے ہی ہوتا ہوں، پھر میں ادھر جاتا ہوں، پھر میں ادھر جاتا ہوں. یہ کون سا طریقہ؟ کہیں نہ کہیں کام کرے نا، 4 پیسے لے کے آئے. جیب خرچ پر میں ڈیپینڈنٹ ہوں، اگلے کو بھی لا کے میں نے کہنا جیب خرچ اس کو آپ بھی دے دیں. نہیں، ایسے نہیں. پاؤں پر کھڑا ہو، پارٹ ٹائم جاب کرے، سیکھے، جلدی ایڈلٹ ہو، بڑا ہو، بندہ بنے، معاشرے کا ذمہ دار شہری بنے. پھر گئے 4 پیسے لا کے ہاتھ پہ رکھے کہ اب میں اس قابل ہوں کہ اپنے آپ کو بھی پال سکتا ہوں، ہمارے خاندان کا بھی سربراہ بن سکتا ہوں. تو پھر تو بات ہے. میں کسی کو لے کے جا سکتا ہوں، کسی کو لے کے آ سکتا ہوں، کسی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں، کسی کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکتا ہوں. میں اتنا جذباتی نہیں ہوں کہ میں اپنے جذبات میں بہہ کے غصے میں پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کچھ کہہ دیتا ہوں، اگلے کی عزت کا خیال ہی نہیں کرتا. نہیں، اب میرے اندر کنٹرول ہے. میرے سامنے کوئی بولتا چلا جائے میں پھر بھی صبر کر لیتا ہوں. پھر اسے شادی کرنی چاہیے، ویسے نہیں کرنی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری بھی نکاح کے لیے ضروری چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جذبات میں بھی صلاحیت نصیب فرمائے. یہ ساری چیزیں کونسلنگ ہے شادی کی. ہمارے یہاں تو میرٹل کونسلنگ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، اس لیے تو یہ مسئلے ہیں سارے. تو جب تک کوئی اس قابل نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، روک کے رکھیں. فلیستعفف، روک کے رکھیں. پھر حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ غنی کر دے انہیں اللہ اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب، اور جو خواہش رکھتے ہیں مقادبت کی، معاہدہ آزادی کی. کوئی غلام ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میں اتنے پیسے آپ کو مہینے کے کر کے دے دوں گا. مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام اور لونیوں میں سے. فقاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی پاؤ، اگر تمہیں لگے کہ یار بندہ اچھا ہے اور معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بننا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے آپ مجھے اجازت دیں، میں ذرا خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے کمائی کروں گا، آپ کو دوں گا. آپ کو میری قیمت ابھی آج کتنی ملے گی؟ اگر میں آپ مجھے بیچیں اتنی مل جائے گی نا، میں آپ کو دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو تم انہیں. وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے. الَّذِي آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا ہے. کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں.
جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا اس میں سے کچھ انہیں دو، ان کے لیے آسانی کریٹ کرو. اور وہ مال کیا ہے؟ تمہارا تو نہیں ہے، تو اللہ کا مال تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. مال اللہ الذی آتاکم، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں دیا تھا نا. تو یہ غلاموں اور لونڈیوں کے لیے تو ہے ہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. فرض کریں کسی کے والد نہیں ہیں، یا کسی کے والد ہیں بھی تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کی شادی کر سکیں. اب بچہ جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر تو اس قابل ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں معاشی مسائل آپ کو پتہ ہے کس زیادہ ہے، کتنے زیادہ ہیں. وہ اپنی پڑھائی میں ہے یا ابھی اس کا کاروبار چل نہیں رہا، تو وہ اپنے بڑے بھائی جس کے پاس دولت ہے اتنی، یا اپنا ماموں ہے یا کوئی چاچو ہے، اس سے کہتا ہے کہ آپ پلیز میری ہیلپ آؤٹ کر دیں نکاح کے لیے، تو میں انشاءاللہ اس قابل ہو جاؤں گا، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا. تو کسی کو شادی کے لیے بھی اگر آپ اس کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو یہ بھی معاشرے کی پاک بازی کو قائم رکھنے کے لیے ایک بڑا قربانی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایک رواج ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ جس کی شادی ہونے لگی ہے نا، اس کو ساروں نے سپورٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ساروں نے اس کو کھینچنا ہے. جب تو یہ حالت ہو جاتی ہے. وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان کو جسم فروشی کروا کے ان سے اپنا معاش کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں گی تو لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اس غرض سے کہ تم دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کر لو. ومن یکرہہن، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ غفور رحیم، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تو بے شک اللہ اس بنا پر کہ وہ مجبور کی گئی ہیں معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام جو بڑے ہی واضح ہیں. کھول کھول کے ہم نے تمہارے سامنے باتیں رکھ دی ہیں، کوئی چاکا نہیں رکھا ہم نے، کوئی کنفیوژن نہیں اب تمہارے سامنے رہی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اب سیرت کے دور کی بھی کئی مثالیں آ گئی نا ہمارے سامنے. اور یہاں زنا کی حرمت کا معاملہ آ گیا کہ زنا حرام ہے اور اس کا جھوٹا الزام لگانا حرام ہے، اس کی کیسی سزا ہے. اور وہ جو پورا ایک ایونٹ ہوا کہ جھوٹی تہمت لگائی گئی، وہ پورا ایونٹ آپ کے سامنے آ گیا. پھر زنا کی طرف جانے والے محرکات پر کس طرح روک لگائی، گھریلو پرائیویسی کی طرف معاملات آئے، پھر نظر کی حفاظت کے معاملات آئے، محرموں کے معاملات آئے، سارے معاملات آ کے نکاح کو آسان کرنے کے معاملات آئے. ساری باتیں تو تمہارے سامنے آ گئی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہیں متقیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین.